باوضو ہو کے لکھنا، ایک تقوی کا اس میں مطلب بہت ساری چیزیں اس میں شامل تھیں. سمجھ میں آتی ہے آپ کو یہ چیزیں کہ آج ہماری یہ چیزیں اگر آپ وضو کر کے بیٹھتے ہیں، اگر سیرت نگاری نہیں کر رہے ہیں، ویسے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آفس میں، تو وقت میں برکت جاتی ہے. اخلاص نظر آتا ہے آپ کو سیرت نگاری، بالکل سیرت پر لکھنے والوں میں کچھ نہیں اخلاص ہے ہمیں. جب لکھیں گے تو کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے، اثر بھی آتا ہے پھر بھی آ جاتا ہے. کیونکہ اثر کی ظاہر ہے کہ اثر اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کے لکھنے میں اور آپ کے کہنے میں اخلاص موجود ہوگا. اور اگر عمل نہیں ہے اس پہ تو لکھنا بیکار ہے، اس کو تقریر کرنا بیکار ہے. حوالہ جات کی تحقیق کے لیے جی کیا معیار آپ نے مقرر کیا ہے؟ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے ایک کتاب سے حوالہ نقل کرتے ہیں، دوسری کتاب سے نقل کر لیتے ہیں، جبکہ وہ حوالہ جو ہے وہ اصل ماخذ اول کا ہوتا ہے. اب اس میں ذرا دشواری آتی ہے کہ بہت سے لوگ حضرات ہمارے ہیں واقعی، وہ جب لکھتے ہیں تو لکھا جی ہاں انہوں نے یہ کہا، اخیر میں لکھ دیا نمبر 26 فلاں. اب صرف ایک جملے کے لیے حوالے دے دیتے ہیں. اب وہ تلاش کرنا ہوتا ہے یہ جملہ جو لکھا ہے نا جی ہاں کہا صحیح بھی ہے. اچھا مشکل تھوڑی سی ہے. یہ حوالہ جات جو ہے یہ صحیح دیے انہوں نے، یہ غلط دیے ہیں. مطلب تو آپ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ہمارے ساتھی جو علماء ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں. وہ آپ کی ٹیم کے باقاعدہ رکن ہیں اور آپ ان کی مشاورت سے ہی جی ہاں اس کی پوری طرح سے چھان بین کرتے ہیں. وہ ساتھ دیتے ہیں ہمارا. ماشاء اللہ سے آپ کے یہاں قرآن نمبر بھی آپ کیا ہیں، 2 نمبر آپ نے جاری کیے ہیں. دونوں میں کیا انفرادیت ہے، کیا خصوصیت ہے؟ نہیں جناب انفرادیت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. دونوں ایک ہی چیز تقریباً، انداز اور لکھنے کے حوالے سے کیا تقریباً ایک ہی چیز ہے. اچھا، صرف اس میں مصنف اور لکھنے والے جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے، تھوڑے سے تبدیل ہوئے. اچھا، کیونکہ اس وقت میں کافی بیمار تھا جب پہلا شائع ہوا ہے، تو پھر دوبارہ شائع کا اور وہ پھر ختم بھی ہو گیا، ڈیمانڈ ہو گئی تو شائع کرنے ضرورت پیش آئی، تو اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے میں نے اس کو کر دیا. اچھا، قرآن نمبر کے حوالے سے میں آپ سے مزید کچھ جاننے کی کوشش کروں گا. ناظرین وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. خوش آمدید ناظرین اکرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ماہنامہ مسیحائی ایک ایسا اچھا اور خوبصورت علمی رسالہ ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص نمبر کے حوالے سے ہے. اس میں بے شمار معلومات ہیں، مختلف اہل علم حضرات کے بڑے اچھے اور علمی مضامین اس میں شامل ہیں. یقیناً جب آپ اس کو حاصل کریں گے اور اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں احمد خیر الدین انصاری صاحب. جی انصاری صاحب، قرآن نمبر کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ یہ پہلا آپ نے قرآن نمبر جو ہے کس سن میں شائع کیا؟ یہ قرآن نمبر پہلا تو آیا میرا 2007 میں، اور اس کا کام شروع ہوا تقریباً 2006 کے ستمبر اکتوبر میں، اور 2007 میں آیا. پہل جیسا بھی آیا ہے وہ آپ کی نظر ہے. اور اس میں ہمارے زیادہ تر کام جو ہوا ہے، اس میں ہمارے پیش نظر تھا ان کو تفاسیر کو کہ اب تک کون کون سی تفاسیر شائع ہو چکی ہیں ان کو. اچھا، مطلب اس میں تفاسیر کا جو آپ نے احاطہ کیا ہے تو وہ اس میں پاکستان کے لکھنے والوں مفسر کے حوالے سے ہے یا وہ تقریباً پاک و ہند دونوں اس میں؟ پاک و ہند دونوں کے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا علمی کام ہوا یہ پھر. ہاں جو کوئی بھی ہے آپ کے نصاب آپ کے پاس ہے، اور تفاسیر کے حوالے سے اس کا ایک قرآن نمبر ہے. مستقبل بعید میں اب کیا، یا مستقبل قریب میں کیا ارادہ ہے؟ مستقبل قریب میں تو ان قریب میں انشاءاللہ 15 دن میں آپ دے رہا ہوں. موجودہ حالات کے تحت باطل قوتیں جو سر ابھار رہی ہیں، بہت ابھارے ہوئے ہیں، ان کے لیے ختم نبوت نمبر. ختم نبوت نمبر؟ جی ہاں، کہ ختم نبوت کی جو تحریکیں چلی اور ان میں کتنے آدمی، کتنے لوگوں نے اپنا نذرانہ پیش کیا، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو سلام، ان کو ہم ان کی نظر ان کو خراج عقیدت اور خراج پیش کرتے ہیں. اور اس حوالے سے ایک معلوماتی ختم نبوت نمبر ہے، اور اس کو کام پورا 1 سال ہو چکا ہے. اچھا، آج تک کی 1-2 مضامین باقی ہیں. بہرحال انشاءاللہ وہ 1-2 دن مکمل ہو جائیں گے، اور میں رمضان سے پہلے میری کوشش ہے وہ دے دوں. یہ 1200 صفحات پر مشتمل ہے. 1200 صفحات پر مشتمل؟ 1200 صفحات. تو وہ ایک ہی جلد میں آئے گا؟ ایک جلد میں آئے گا انشاءاللہ. اچھا، عام ناظر کے لیے یا عام قاری کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ اتنی ضخیم رسالے کو یا اتنی ضخیم کتاب کو پڑھنے میں اس کو؟ دیکھیں اس کو پڑھنے والا جو ہے نا وہ موٹے شیشے کا موٹے شیشوں کا اینک لگاتا ہے. اچھا، اس کے پاس وقت ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے، ورنہ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں. ہماری نوجوان نسل جو ہے ٹی وی دیکھتی ہے.
کتاب نہیں پڑھتی ہے. ماشاءاللہ آپ کا بڑا علمی کام ہے کہ ہماری جو بالخصوص نئی نوجوان نسل ہے یا نئے آنے والے محقق طلباء اور طالبات ہیں ان کے لیے آپ جس انداز میں کام کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین. کتنی پذیرائی آپ کو ملتی ہے یہ جب آپ کا رسالہ ماہنامہ جب مارکیٹ میں آتا ہے کتنا آپ کو رسپانس اس پر ملتا ہے؟ نہیں, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ہی کم رسپانس ہوتا ہے, خاص کر کے ہمارے سندھ سے. کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی آپ؟ اب اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. مطلب ایک تربیت نہیں رہی, تربیت نہیں ہے یا وقت نہیں ہے ان کے پاس. حالانکہ ہمارا الحمدللہ پرچہ جو ہے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جاتا ہے, تو ہر شہر میں جاتا ہے اور ہر شہر سے ڈیمانڈ آتی ہے اس کی, ہمیں پرچہ چاہیے. اچھا, اکثر لائبریریوں کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے, جی ہاں. ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب کوئی نیا ماہنامہ آئے یا کوئی خاص کتاب آئے منظر پر تو ہمارے اعزازی طور پر بھیجا جائے. جی ہاں. تو یہ کچھ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مطلب ایک آپ نے اتنی محنت کی ہے, پورا سال آپ اس پہ اتنی محنت کرتے ہیں, اس کا کچھ معاوضہ آپ کو ملنا چاہیے. گو کہ اصل معاوضہ تو اللہ کے ہاں محفوظ ہے, لیکن دنیاوی اعتبار سے کچھ ایسی سپورٹ لوگ کرتے ہیں اللہ والے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. اگر نہ کریں تو میں شاید نہ کر سکوں. اور وہ اعزازی تو بہت مانگنے والے ہیں. پتاشا لائبریریز کے لیے آتے ہیں, صاحب ایک ٹیلی فون کر دیا میری لائبریری ہے آپ بھیج دیجیے, یا سادہ کاغذ اٹھایا 2 روپے کا ایک پوسٹ کارڈ لیا اس پہ لکھ دیا میری لائبریری ہے اور آپ ایک ہمیں بھیج دیجیے. اب تک 300-400 روپے کا میرا میگزین, اس پہ آج کل پوسٹیج اسٹیمپ 80 روپے جا رہا ہے. 500 روپیہ میں اعزازی کیسے بھیجوں؟ تو پھر سے میں نے لگا دیا پابندی کہ آپ اپنے لیٹر ہیڈ پہ بھیجیے. تو اس میں سے لیٹر ہیڈ جب میں نے کہہ دیتا ہوں تو بہت ہزار غائب ہو جاتے ہیں. اچھا, ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, قرآن نمبر کے حوالے سے, سالار اعظم نمبر کے حوالے سے؟ سیرت نمبرات کے حوالے سے صرف ایک بات اتنا کہوں گا کہ ہمارے سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک ناول کی طرح نہ پڑھیں. اچھا. بلکہ اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں, اور کسی بھی ایک سیرت پہ عمل کرنے سے اس کو زندہ کرنے کے مترادف ہے اور اس کا بے تحاشا اجر ہے. یہ ذہن میں رکھ کر کے ظاہر ہے کہ اب اس کو اگر ناول کی طرح پڑھنا شروع کریں گے تو وہ ہمارے لیے جو اس میں اصلاح کے پہلو ہیں, ہدایت کے جو اس میں پہلو ہیں, رہنمائی کے جو اصول اور اسلوب اس میں موجود ہیں وہ ہمیں میسر نہیں آ سکتے. تو اور کیا اس میں انداز ہونا چاہیے پڑھنے کے لیے؟ کوئی خاص طریقہ ہونا چاہیے؟ کس طرح سے ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں؟ ذہن میں یہ کہ میں پڑھا آپ, اور پھر آپ سے کا ذکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. اپنی ذاتی نشست میں, دوست احباب کی نشستوں میں بیٹھ کر کے کوئی نہ کوئی, ہر نشست میں کوئی نہ کوئی جملہ ایسا ضرور آ جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں, آپ سیرت پاک کا ذکر کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت تو آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے. آپ ذکر کر سکتے ہیں. اور پھر بزرگان دین جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اسلوب اور جو رہنمائی کے طریقے آگے بڑھانے میں ان کی جو کاوشیں رہی ہیں ان میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جس مجلس میں میرا ذکر نہیں ہوگا وہاں شیطان کا ذکر ہوگا. اللہ پر درود شریف کی کثرت کرتے رہنی چاہیے. درود شریف کی کثرت تو ایک الگ چیز ہے, مگر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہونا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی میں ہماری نجات ہے دنیاوی و آخرت میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بہت ہی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس, اس مختصر سے وقت میں آپ نے اپنے رسالے کے حوالے سے بہت اہم معلومات ہمیں دی ہیں. ناظرین اکرام, مسیحائی رسالہ گو کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ضخامت, یہ کم نہیں ہے. اس میں آپ کو بہت سارے مختلف موضوعات پہ مضامین آپ کو ملیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسیحائی رسالے کو ضرور حاصل کریں, اسے ضرور پڑھنے کی کوشش کریں, اور نہ صرف پڑھیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے حوالے سے ہمارے لیے رہنما اصول موجود ہیں. ہم جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ایک اچھے مسلمان اور کامیاب مسلمان کے طور پہ معاشرے کے لیے مثال نہیں بن سکتے. میں جاتے جاتے صرف اس کتاب کے حوالے سے آپ کی ایک مختصر سی تحریر آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ یہ لکھتے ہیں کہ یہ اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے تمام شعبوں میں کی جانی چاہیے۔ یہ اتباع عملی طور پر تاکہ دکھائی دے، ہمارا کردار ہمارے دعووں کے مطابقت رکھتا ہو، ہم صادق بن جائیں، جو منہ سے کہیں وہ کرتے نظر آئیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم منہ سے دعویٰ تو کریں لیکن ہمارا عمل اس دعوے کی تصدیق نہ کرتا ہو۔ نئی کتاب اور نئے مصنف کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے عامر تحسین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔